کے نظام عدل کے لیے کہ جس میں ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار پاتے ہیں، تو کیا دوسرا وزیر اعظم وہ بیٹی چھپانے کے جرم میں کیا نااہل قرار پائیں گے؟ اس سوال کا جواب قوم ڈھونڈ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ سوال کا جواب کیا آئے گا۔ جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ اس کیس کو مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈز پہ اور عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے پہ اور اس عدالت سے راہ فرار اختیار کرنے پر تمام تر توجہ ان کی مبذول ہے، اور وہ اس بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیا سٹیٹس ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ کیس اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مرضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت تمام پبلک آفس ہولڈرز کو اپنا تمام اثاثہ جات، تمام جائیداد، تمام دولت، اس سب کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی۔ تو جب آپ مس ڈیکلریشن کریں، غلط بیانی کریں اور کوئی بھی چیز چھپائیں، وہ آپ کی دولت ہو، وہ آپ کے اثاثے ہوں یا وہ آپ کی اولاد ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تاحیات نااہل ٹھہریں گے۔ اب دائرہ اختیار کی جہاں تک بات ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے اور دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے اس کورٹ سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ مگر دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے اور اگر وہ صادق اور امین ہیں، جب پناما کی پٹیشن تھی تو بھاگ بھاگ کے عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نااہل کر دو، تو آج جب اپنے حساب دینے کی باری آئی ہے تو پھر چھپنے والی اس میں کیا بات ہے؟ آج عدالت نے کہا کہ ایک ریفرنس جو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس فائل ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بیٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، اس پہ بھی بات ہو اور وہ عدالت کے سامنے وہ ریفرنس پیش کیا جائے۔ اس ریفرنس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا کہ ٹیرین جیڈ وائٹ میری بیٹی نہیں ہے، تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو قانونی سوال ہے وہ آج دو نکات پر بحث ہوئی، اور ہم بطور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان پروسیڈنگز کو واچ بھی کریں، ان پر ایک اپنی رائے بھی رکھیں اور اس رائے کا اظہار بھی کریں۔ آئین پاکستان کے تحت ہمیں آزادی اظہار رائے کا حاصل ہے، تو جو قانونی نکات یہ رکھے گئے کہ عمران خان صاحب ایم این اے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے استعفے واپس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اسمبلی میں آنے دیں، اور جب ٹیرین جیڈ وائٹ کا سوال اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایم این اے ہیں ہی نہیں، تو ہمارے سے یہ سوال مت پوچھا جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو شخص پارٹی کا چیئرمین ہو اور ایم این اے نہ بھی ہو، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ کو وارنٹوں کی رٹ لائے کرے، اور اس کو یہ جواب دینا ہوگا، وہ پبلک آفس ہولڈر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے چیئرمین پریزیڈنٹس کے اوپر یہ قانون لاگو کیا جائے اور آپ پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ قانون اپنے آپ پہ لاگو نہ ہونے دیں۔ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ ان کا پہلا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے۔ جو دوسرا ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پہ نہ سنا جائے، وہ فالس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے آج بات ہوئی کہ انہوں نے 2004 میں ایک ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اس کی خالہ کو اس کا نگران مقرر کرتا ہوں، قانونی زبان میں گارڈین مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے تو قانونی بحث یہ ہے کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ کی کیا سزا ہے، وہ بھی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ خالی کیس اس بات کا نہیں ہے کہ بیٹی کو آپ نے چھپایا، یہ کیس اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بھی دیا اور پھر ایک جھوٹا جواب جمع کرایا اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ یہ 3 جھوٹ آپ نے بولے ہیں جن کا جواب کبھی نہ کبھی آپ کو بطور پبلک آفس ہولڈر کے وہ دینا ہوگا۔ دیکھیے، سیتا وائٹ اس دنیا میں نہیں ہیں، دل دکھتا ہے جب ان کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیچاری خاتون لاس اینجلس کی کورٹوں میں
خوار ہوتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ کاغذ ہیں، یہ آرڈر ہے، آ کے مانو، آ کے تسلیم کرو. وہ تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر وہ ایک باہمت خاتون تھی جس نے اپنی بچی کے حقوق کے لیے ایک جنگ لڑی اور قانونی جنگ لڑی. تو کیا جو قانونی جنگ اس نے لڑی وہ رائے گاہ جائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور وہ قانونی جنگ جو لاس اینجلس کورٹ کا آرڈر ہے وہ موجود ہے، سب کے سامنے ہے. تو ہم بطور سیاسی جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو، وہ کوئی بھی چیز چھپائے، وہ اثاثہ ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، مال ہو یا اولاد ہو، اس کی سزا قانون میں ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں بالکل درج ہے، بالکل واضح ہے. اب یہ اگلے ہفتے جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو سنا یہی ہے کہ پٹیشنر کے وکیل 2 دن اپنے مینٹینیبلٹی پہ عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے 8 اور 9 تاریخ کو مارچ کی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے وکیل عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے، پھر میرٹ کی باری آئے گی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر دائرہ اختیار کو چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس عدالت کو یہ کیس سننے سے روکنے کی آپ کی ایک کوشش ہے؟ اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو اپنے وکلا کو آج عمران نیازی صاحب ہدایت کریں کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کیس میں دلائل مکمل کریں اور کہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے. یہ جو راہ فرار ہے دائرہ اختیار کا چیلنج ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کو 6 سال لگے مکمل ہوتے ہوئے اور آپ سٹے پہ سٹے لیے جا رہے تھے اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے تھے. کبھی الیکشن کمیشن اختیار کو چیلنج کیا، کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا اور 6 سال گزار دیا. آپ اس کام کے ماسٹر ہیں. اور یہ جو نئی روش ہے جس میں جتھے لے کے، مسلح جتھے لے کے عدالتوں میں داخل ہوا جاتا ہے، عدالتوں کے احاطے میں جلسے کیے جاتے ہیں، یہ روایت قابل مذمت ہے. ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، عدالتوں میں پیش ہونے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلح جتھے لے کے کورٹوں کے گیٹ توڑ دیں اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے جو خاردار تاریں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹا دیں. جو کل صحافیوں کے ساتھ ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. افسران کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے تھی. وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی اور وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے. تو یہ عدالتوں کے اندر اس طرح دھونس دھاندلی تو نہیں چلے گی اور آپ اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپائیں اور آپ کو نااہل نہ کیا جائے. میرٹس پہ آ کے آپ کو یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا، دلائل دینے ہوں گے کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے اور کنسیلمنٹ کی سزا تاحیات نااہلی ہے. اب اس سے بچنے کے لیے آپ مختلف ہینے بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. جو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تقریروں میں اور اپنے خطابات میں، تو وہ جھوٹ اور منافقت کا پلندہ ہیں. کیونکہ جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں آپ کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. باہر بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، عدالتوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دائرہ اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ اس کیس کو نہ سنیں. تو اس کیس کا ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کا پاناما کیس روزانہ کی بنیادوں پہ سنا گیا تھا اور اس کی روزانہ سماعت ہوتی تھی، اسی طرح ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کی روزانہ کی بنیادوں پہ سماعت کی جائے تاکہ یہ کیس کسی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. روزانہ کی سماعت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا، کل کو کوئی اور اپلیکیشن لے آئیں گے اور اس اپلیکیشن کے تحت وہ تاخیری حربے استعمال کریں گے کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار ہو جائے. انصاف کا معیار، انصاف کی تکڑی برابر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو ہو. آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کو آ کے میرٹ پہ یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. 3-2 یا 4-3 کون سی ایکویشن کرائیں؟ دیکھیں بات سمپل ہے. ہمارے نزدیک وہ 4-3 اس لیے ہے کہ اگر آپ فٹ نوٹ پڑھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ ہم ان آرڈرز کی اور اس موقف کی تائید کرتے ہیں جو جسٹس یحییٰ افریدی نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے پاس کیا
اور یہ بات یاد رہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا، چیف جسٹس کی صوابدید پہ چھوڑا اور ایک آرڈر پاس کیا۔ اب وہ جو آرڈر پاس کیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جمال مندوخیل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس آرڈر کو ہم اس کیس میں ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ اس فٹ نوٹ کو پڑھیں تو انہوں نے ان 2 جج صاحبان کے آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے، تو دائرہ اختیار نہیں تھا، اور دائرہ اختیار نہ ہونے سے جورسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بنتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی۔ یہ معاملہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے، تو یہ جب 4 جج صاحبان اس معاملے پہ ایک آرڈر دے چکے ہیں، تو جو اٹارنی جنرل نے تشریح کی، جو وزیر قانون نے تشریح کی، وہ تشریح مقدم ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، ورنہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جمال مندوخیل صاحب کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ 2 جج صاحبان کے آرڈر کی تائید بھی کرتے اور یہ بھی لکھتے کہ ان 2 کے آرڈرز کو ہم یہاں ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اگر اتنا لکھ دیتے کہ ہم جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے آرڈرز کی تائید کرتے ہیں، یہاں تک جو چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے کہ یہ 3-2 ہے، مگر جب یہ ساتھ کہا کہ ہم نہ صرف ان کے آرڈرز کی تائید کرتے ہیں، ان کے آرڈرز کو اس کیس میں ہم حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، تو پھر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی کنفیوژن ہے، یہ بالکل ایک واضح چیز ہے۔ 3-2 کے تحت صدر مملکت ایک صوبے میں الیکشن کی نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں، پھر کیا؟ دیکھیں، صدر مملکت کے پاس وہ تو آرڈر ہی نہیں ہے کہ وہ 3-2 کے تحت وہ ڈیٹ دے دیں، جب ہم کہہ رہے ہیں 4-3 کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ڈیٹ جو دینی ہے اس میں پراپر لیگل پروسیس کے تھرو ہو۔ ہم الیکشن کے حامی ہیں، ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے، مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے آرٹیکل 224 کی تشریح کون کرے گا اور وہ معاملہ کہاں جائے گا؟ سینسس کے حوالے سے جب 2 صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کی باری آئے گی، حلقہ بندیوں کی باری آئے گی، تو وہ 2 صوبوں میں اور ہوں گی، باقی 2 صوبوں میں اور ہوں گی، صوبائی الیکشن کے لیے اور ہوں گی، قومی الیکشن کے لیے اور ہوں گی۔ یہ تمام تر جو سارے معاملات ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں، اور اس میں مشاورت کا سلسلہ ضرور ہوگا، مگر مشاورت کے سلسلے سے پہلے قانونی اور آئینی جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے۔ کیا یہ جو کمی کی گئی ہے یہ عارضی طور پہ کی گئی ہے تاکہ یہ جو الیکشن کا پریشر ہے، مہنگائی کا پریشر ہے، اس کو کم کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے 15 منٹ بعد ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھ بھی سکتی ہے، تو اس پر کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ہم 2018 میں ہنستا بستا خوشحال پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ یہ مسائل تھے۔ IMF کے پاس وہ شخص گیا جس نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، تو یہ تو اس کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، مگر دن رات ہم کوشاں ہیں، ہمیشہ اس مملکت خدا داد کی خدمت کی ہے، اور اس پہ ہر طرح کی ایفرٹ کر کے اس کو بچایا بھی ہے، اس کو سنوارا بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے، اور اس قیمت کی کمی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔